کیا اب کوئی بھی شخص اٹھ کر ایسے جملے بولے گا تو حکومت اور ادارے اس کو اگر گرفتار کر کے عدالتوں کے سپرد کرتے ہیں تو کیا آپ کو عدالتی جو نظام ہے اس کے اوپر حرف نہیں اٹھ رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی. اچھا اور یہ آج کل ایک اور بھی سوال ہے نا کہ آج کل گستاخوں کو بہت جلدی رہائیاں دی جا رہی ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کیا پیچھے کیا کام، کیا دماغ چل رہا ہے، کیا سائیکی چل رہا ہے؟ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی. ٹھیک ہے. مقدس شخصیات کا نام لے کر اس نے گستاخیاں کی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالمہ کہا اس نے. اچھا قرآن کی آیتوں کا بھی مذاق اڑایا. کلن کا کہا میں تیرا کلن کٹ داں. کلن صحابی کہنا ہے کلن کہنا ہے کلن تیرا کلن میں کٹ دوں گا. اس کے اپنے اندر کی خباثت ہے. اس نے کہا تھا نبی تا شاہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی پیغمبر، کوئی پیغمبر، کوئی پیغمبر، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. اچھا یہ گستاخی کا جملہ نہیں ہے ارشاد بھٹی صاحب؟ شاہ زیب خانزادہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ جو کہے نبی شاہی کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. احباب ذی وقار، آپ یہ خبر تو دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ ججز نے ایک ایسے شخص کو جس نے واضح طور پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سمیت اس نے بہت ساری اہم شخصیات کے بارے میں ایسی گفتگو کا ارتکاب ہوا ہے کہ جس گفتگو سے سینکڑوں لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نفرت کا باعث بنا ہے. میری مراد مرزا محمد علی انجینئر. اس کو رہائی دیتے ہوئے آسانی کے ساتھ اس قانون کو نارملائز کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور وہ کسی صورت بھی کسی انداز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی انداز سے بھی بات کر لے، اس کو آسانی کے ساتھ رہائی مل جائے. تو اسی سلسلہ میں آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، میرے بڑے پیارے محترم جناب ربیع احمد فوزانی صاحب ہیں. میں ان کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. ہم پہلے بھی اس موضوعات پر اور ان جیسے موضوعات پر علمی گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو آج بھی ہم ذرا اس کو دیکھیں گے کہ کس انداز سے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیوں اس کو جو ہے نا وہ رہائی ملی ہے. تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو ربیع احمد فوزانی صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شیخ خبر 2-3 دن سے گردش کر رہی ہے اور آپ نے اس کے وکلاء کو، جس کو مرد مجاہد کہا جا رہا ہے، اور مرزا صاحب کو بھی مرد مجاہد کہا جا رہا ہے. اور میرے آج نا تھوڑے سے تلخ سوال ہے، میں ترکی بترکی آپ سے جواب چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب کو جو رہائی ملی ہے، جو ضمانت ملی ہے، کیا ملنی چاہیے تھی؟ بہت شکریہ مولانا مفتی ابوبکر قاسمی صاحب آپ کا. اصل میں آپ کا سوال بڑا زبردست ہے کہ کیا انجینئر مرزا کو رہا ہونا چاہیے تھا. اس میں 2 چیزیں ہیں. انجینئر مرزا کو جو رہا کیا گیا ہے، صریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی ہے. اب ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اداروں نے اس کو کس طرح سے رہا کیا ہے. نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب جب اندر ہیں تو اس کے باہر اس کے حق میں جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ اٹھانے والے ارشاد بھٹی ہے یا پھر وہ شاہ زیب خانزادہ ہے. اچھا شاہ زیب خانزادہ وہ ہے کہ جس نے سیکولرزم یا ٹرانسجینڈرزم کے حق میں پروگرام کیا اور ایک ہی پروگرام میں 5 جھوٹ اکٹھے بولے ہیں. اور وہ شخص انجینئر مرزا کے حق میں جیو پر پروگرام کر رہا ہے اور اس کے حق میں بات کر رہا ہے. تو یہ ہمارا مدعا تو ثابت ہوا، ہمارا کیس تو ثابت ہوا کہ ہم نے اس کو رینڈ کارپوریشن کا ایجنٹ کہا تھا، ماڈرنسٹ کہا تھا. تو وہ چیز ثابت ہو گئی کہ انجینئر مرزا صاحب رینڈ کارپوریشن کے اعلی کار ہیں، سیکولر تنظیموں کے عظمیٰ رومی. وہ جب بات کرتی ہے اسلام کے خلاف، سیکولرزم کے حق میں بات کرتی ہے، تو مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی جا کر اس کو آپ اچھا اپنے آفیشیل چینل سے اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس جا کر اس کو سنا کریں. اچھا فرحت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں انجینئر مرزا نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے، ان کی آواز سننا بھی گناہ ہے اور ان کو سننا
جائز نہیں ہے. اور عظمیٰ رومی جو بغیر دوپٹے کے میک اپ کر کے تیار ہو کر آ کر سیکولرزم کو پروموٹ کر رہی ہے, تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو جا کر سنا بھی کریں. اچھا, انجینئر مرزا صاحب, پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ رینٹ کارپوریشن کے ایجنٹ ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کے حق میں جو کہا جاتا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب بیان کے پہلے میں درود پڑھتے ہیں, آخر میں درود پڑھتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرزا انجینئر صاحب گستاخی کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتلیں. ایسے تو آپ کل کو یہ بھی کہیں گے کہ وہ جو مسیلمہ کذاب تھا اپنی اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا کرتا تھا, تو پھر اس کے خلاف ابوبکر صدیق نے جنگ یمامہ کیوں لڑی, اس کے خلاف اتنے صحابہ کیوں شہید ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیوں کہا کہ یہ کذاب ہے. تو آپ اگر اس بات کو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب کوئی بھی شخص اٹھ کر ایسے جملے بولے گا تو حکومت اور ادارے اس کو اگر گرفتار کر کے عدالتوں کے سپرد کرتے ہیں, تو کیا آپ کو عدالتی جو نظام ہے اس کے اوپر حرف نہیں اٹھ رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی. اچھا, اور یہ آج کل ایک اور بھی سوال ہے نا کہ آج کل گستاخوں کو بہت جلدی رہائیاں دی جا رہی ہیں. کیا مسئلہ ہے, کیا پیچھے کیا کام, کیا دماغ چل رہا ہے, کیا سائیکی چل رہی ہے؟ بس یہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے نا اکثر یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی شک ڈال دیتے ہیں کہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیا جائے, یا گستاخی کے اس قانون کو ختم کر دیا جائے 295C کو. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ انجینئر مرزا کو 295C میں اندر کیا, اور پھر اس کے بعد اسی قانون کہ جو اس FIR کا مجرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک شخص کے اوپر 295 BCE سب لگ گئی ہیں, ساری شکیں لگی ہیں, اس کے باوجود اس کو چند ہفتوں کے بعد جو ہے اس کو رہائی دے دی گئی. یعنی کہ اتنا جلدی اس کا کیس سن لیا گیا کہ آپ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بالکل نارملائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ جیسے مرضی گستاخی کریں اور جیسے مرضی آپ کریں, ہم آپ کو پکڑیں گے, چند ہفتوں کے بعد آپ چھوٹ جائیں گے. یہ آپ دیکھیں نا, شروع سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ یہ بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, مقدس شخصیات کا نام لے کر اس نے گستاخیاں کی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ظالمہ کہا اس نے. اچھا, پھر اس کا جھوٹ حدیث پہ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں, وہ ظالم ہوگی اس وقت. اچھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, حضرت مغیرہ بن شعبہ ہو گئے, حضرت عمر بن عاص ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اچھا, قرآن کی آیتوں کا بھی مذاق اڑایا. کلن کا کہا میں تیرا کلن کٹ داں. کلن صحابی کہنا ہے, کلن کہنا ہے, کلن تیرا کلن میں کٹنا ہوا. تو اب کلن وعد اللہ الحسنہ قرآن کی آیت ہے, اور جس میں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سارے صحابہ سے کہا تھا, اللہ جس میں کہہ رہے ہیں میں نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا. تو اب اس کو اتنی تپ چڑھی کہ قرآن کی آیت کا بھی مذاق اڑایا. تو 295A بھی اس کے اوپر ہوا, 295C بھی اس کے اوپر ہوا. تو اب وہ گستاخ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ ایک عورت اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ جو جملہ اس نے کہا کہ اگر یہ بھی کہے تو مجھے قرآن اجازت دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں. تو یہ نارملائز کرنے کی بات ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کر رہا ہے, اس کو نارملائز کر دیا جائے کہ قرآن تو مجھے اجازت دے رہا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی, تم کس بات سزا کی بات کر رہے ہو. تو اصل مسئلہ یہ تھا. اب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جملہ کوٹ کر رہا تھا عیسائیت کا, اور عیسائیت نے کہا, عیسائی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو جتنے بھی ہیں مسیح برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نہیں کہتے یہ جملہ, ہمارے ہاں نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی کہتا ہے ان کی کتابوں میں کچھ ایک میں لکھا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا وہ عقیدہ ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اس نے اس میں سے جو چیز نکالی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت دجال سمجھ رہے ہیں. تو دو چیزیں پہلے ثابت کرنی پڑیں گی انجینئر مرزا صاحب کو. پہلی چیز تو یہ کہ عیسائیت کے ہاں یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ اکالیم ثلاثہ میں سے ایک اقلوم مانتے ہیں, اور تسلیس کا عقیدہ, ٹرینٹی کا عقیدہ ان کے ہاں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا عقیدہ ان کے ہاں ختم نبوت کا ہونا چاہیے. جب وہ نبی نہیں مانتے تو ختم نبوت کا عقیدہ بھی ان کے ہاں نہیں ہے. اب جب ختم نبوت کا عقیدہ بھی نہیں ہے, حضرت عیسیٰ کو نبی بھی نہیں مان رہے, تو اب جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو دجال کہیں گے. یہ ہمارے ہاں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں,
اور خاتم النبیین بھی مانتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا ہے. اب کوئی آ کر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو ہم دجال کہیں گے. یہ ہمارے ہاں ہوگا. عیسائیت کے ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جس سے اگر یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں, نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. اس کا سورس بھی نہیں بنتا ہے, وہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو صغرے کبرے نے ملا کر اس سے جو رزلٹ نکالا ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس کا اپنا ہی رزلٹ ہے جو اس نے نکالا اپنا ہے, اور اس کے اپنے اندر کی خباثت ہے. اس نے کہا تھا نبی تا شاہی کوئی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. یہ گستاخی کا جملہ نہیں ہے. ارشاد بھٹی صاحب, شاہ زیب خانزادہ صاحب, آپ سے میرا سوال ہے کہ جو کہیں نبی شاہی کوئی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اچھا, اس جملے کو مرزا صاحب خود بھی گستاخی سمجھتے ہیں. وہ جب کسی نے کہا تھا اس کو کہ مرزا صاحب کل کو تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ جہاں تا ہے ہی کوئی نہیں, تو نبی تا شاہی کوئی نہیں. اس نے پورا کلپ بنایا, وہ موجود ہے ہمارے پاس, میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا, اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور جھوٹو, تم پہ اللہ کی لعنت ہو. کہ اس میں یہ کہتا ہے کہ تم میرے اوپر یہ ڈال رہے ہو, بڑے سخت اس نے الفاظ کہے, اور اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر, اس طرح کے اس نے الفاظ کہے. تو اس کا مطلب مرزا انجینئر خود بھی اس جملے کو گستاخی سمجھتا ہے. لیکن ہمارے پاس وہ کلپ بھی موجود ہے جس میں مرزا صاحب نے کہا کہ نبی تا شاہی. مولانا عمران صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ مرزا خود اپنی باتوں سے ہی ایکسپوز ہو جاتا ہے نا, ایکسپوز ہو جاتا ہے. بالکل. اب یہ اس کو رہا کرنے کے بعد کیا گستاخوں کو یوں ہی رہا کیا؟ یہ تاریخ چلی آ رہی ہے کہ گستاخ ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد رہا ہو جاتے ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ابھی جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ بیچارے اندر ہیں. ہاں, وہ اندر ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی گستاخ یہ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر, اچھا اکیڈمی کھلنے جا رہی ہے, اس کو رہا جو کیا ہے, اب یہ کچھ تو کرے گا نا, اب ویڈیوز تو بنائے گا, لائیو آئے گا یا کچھ تو کرے گا. کیونکہ روٹی پانی تو یہیں سے چلتا تھا. روٹی پانی اس کا یہیں سے چل رہا ہے. کہہ رہے میں چندہ, لیکن دیکھیں نا اس کو, وہ اندر بھی گیا ہے تو اس کا چینل ابھی تک پیمرا نے بند نہیں کیا. تو اگر یہ دوبارہ بیٹھ کر مقدس شخصیات کی توہین کرتا ہے, ابھی تک یہ اندر تھا, کس طرح سکون تھا. یہ باہر آ کر فرقہ واریت کو آگ لگانا, فرقہ واریت کی آگ لگانا, ایک کو کافر, دوسرے کو کافر, تیسرے کو کافر, ایک کی تصویر لگا کے اس کے خلاف بکواس, دوسرے کے اوپر, پھر یہاں تک کہ صحابہ کرام جیسی شخصیات کو تبرہ بازی کا بازار گرم کر کے یہ, کیونکہ اس کی ویڈیوز آنے سے پہلے بہت سارے نا بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے نا, وہ بین المسالک ہم آہنگی کے اوپر بڑے عنوانات کے اوپر کوششیں علماء کی اور علماء کا آپس میں مل بیٹھنا, یہ بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی تھی کہ بالکل نارمل ہو گیا تھا. ایک دوسرے کو خدا نہ خواستہ کفر کے فتوے اور یہ باتیں بالکل ختم ہو چکی تھی. عوام جو ہے وہ شعور کی طرف آنا شروع ہو گئی تھی. تو جب یہ آیا تو لوگ عجیب قسم کے فرقہ کے اندر جو نا بنٹ گئے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ ہمیں ملتے ہیں تو آ کر بات ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شروع کرتے ہیں, اور ان کے خلاف ان کے ذہنوں میں گند بھر دیا. تو جو دین کے اسلام سے جو نکلنا چاہ رہا ہو, لبرلزم کو جو راستے دینا چاہ رہا ہو, جو سیکولرزم کو یا ایتھیزم کو راستہ دینا چاہ رہا ہو, اسکیپٹکسزم کا شکار کرنا چاہ رہا ہو, تو وہ صحابہ کو نشانہ بناتا ہے. اچھا مفتی صاحب, کہیں آپ ڈر تو نہیں رہے ہیں کہ ہم باہر نکل آیا تو یہ اب مزید بڑا وہ بن کر آئے گا؟ ہمیں اس چیز سے نہ پہلے خوف تھا نہ ابھی خوف ہے. نہ پہلے ہمارے سامنے بیٹھتا تھا نہ اب بیٹھے گا. نہ وہ ہمارے سامنے بیٹھنے سے وہ گھبراتا ہے, تربیت ہو کر آئی ہو, وہ ڈرتا ہے. ہمارے سامنے کچھ تربیت ہو گئی ہو. بہت سارے ایسے لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایسے بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ہر کس سے آگے سے بھاگ جاتا ہے. مطلب ہمارے ساتھ بندے بھیجنے کے بعد پھر بھاگ جانا, فون کرنا, بھاگ جانا. اسلام کو الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. یہ فتنے آئے ہیں, معتزلہ کا فتنہ اٹھا, یہاں تک کہ اٹھا کہ وہاں کے بادشاہ بھی معتزلی بن گئے, وہ یہاں تک پہنچا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں کوڑے مارے جاتے رہے اس چیز کے اوپر کہ وہ فتنہ ایک اٹھا تھا. اس نے آ کر کہا قرآن مخلوق ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب المنزلہ بین المنزلتین کے ایک عقیدہ نظریہ دے دیا. تو انجینئر مرزا جیسے ہزاروں آئے ہیں, آ کر چلے جائیں کہ اسلام اور حق یہ ہمیشہ باقی رہے گا. لیکن ہمارے ذمہ جو کام ہے, ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. تو انجینئر مرزا کا باہر آنا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں مسئلہ ہے اس چیز سے کہ یہ آ کر صحابہ کی گستاخی کرے. نہیں, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بابوں کے خلاف بات کرتا ہے اور آپ بابوں کی بات کرتے ہیں, وہ توحید کی بات کرتا ہے, آپ جو ہے نا بابوں کی بات کرتے ہیں. یہ تو اتنی بڑی گپ ہے کہ توحید کی بات مرزا صاحب کرتے ہیں. مرزا صاحب کوئی توحید کی بات نہیں کرتے. توحید کیا مرزا صاحب نہیں تھے تو آج تک توحید نہیں تھی. توحید کوئی نہیں مان رہا تھا, اللہ کو ایک مان رہے ہیں, اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے. توحید کی بات جتنی ہم کر رہے ہیں کوئی کرتا ہوگا. توحید کے اوپر قائم کیا مسلمان نہیں ہے؟ اگر توحید کا تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے توحید. اگر کہو کہ مرزا صاحب نے ہی توحید کی بات کی تو اس کا مطلب سارے کافر ہیں, کسی کو توحید کا پتہ ہی نہیں تھا. پھر
توحید کے اوپر کتابیں ہیں، علماء کا کام ہے، یہ علماء کا ہی کام ہے نا توحید کے اوپر جنہوں نے کیا ہوا ہے توحید کے بارے میں. نمبر 2 اور تبلیغی جماعت کا دیکھیں نا، وہ تو رٹا لگواتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. اتنا بڑا ایک کام ہے عالمی سطح کے اوپر. دوسرا یہ کہ بابوں کی بات پہلے تو یہ واضح کر دیا جائے کہ بابوں سے مراد کون ہوتا ہے. انجینئر مرزا کا بابوں سے مراد فقہا، محدثین، علماء اور صحابہ ہیں. ان کو اس نے بابے کہا ہے، اور نام لے لے کر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ 70 صحابہ کے شاگرد ان پہ لعنتیں کی ہیں. باب تشیع کوئی نہیں، امام بخاری کا انہیں کیری دین دی خدمت کر لی ہے. اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہاں چھوڑیں کہ آگے اہل بیت تک جا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا حسن تشیع کوئی. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا وہ کس لیے کہا نعوذ باللہ من ذالک؟ اس وجہ سے اس نے کہا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اس وجہ سے اس کو تکلیف ہے. یہ تو خوارج کو ہوئی تھی. خوارج نے کہا تھا آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی ہے؟ تو آپ بھی نعوذ باللہ کافر، آپ کا والد جس طرح کافر تھا نعوذ باللہ تحکیم قبول کر کے. تو مرزا بھی اسی ہی کیٹیگری میں سے ہے، اسی نہج پہ چل رہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھیک کہے، اگرچہ وہ حضرت حسن جیسی شخصیت ہوں تو یہ کہے گا حسن تشیع کوئی نہیں نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ شخص کے جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہتا ہو، 295C اس کے اوپر ہوئی ہو، اب یہ جو اس کو رہا کرنا ہماری سمجھ سے باہر. اب جو باہر آیا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ٹرائل تو اس کا چل رہا ہوگا نا. ٹرائل تو چل رہا ہے اس کے اوپر، یہ عدالت تو جائے گا نا. اب وہ بات تو نہیں ہے نا کہ یہ کہے گا کہ میں تو جانتا ہی نہیں کتے. ہاں یہ اب وہ بھی نہیں ہے بات، اور جو اس کو سپورٹ کیا وہ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. اچھا نہیں، مجھے یہ بتائیں اگر سپورٹ نہیں ہے تو باہر کیسے آ گیا؟ سپورٹ تو ہے، کچھ تو ہوگی نا، سپورٹ تو ہوگی. سپورٹ تو ہے نا. یہ بات تو کرنا ممکن نہیں ہے کہ سپورٹ نہیں ہے، سپورٹ تو ہوگی نا. وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر پہلے کسی اور کی سپورٹ تھی تو اب کسی اور کی ہوگی تو صحیح نا. ایسے ہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کا امن خراب کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ملک کا امن خراب رہے اور ایک شخص بند کمرے میں بیٹھ کے ایک کو کافر کہے، دوسرے کو کافر کہے، صحابہ کی توہین کرتا پھرے، پھر تو امن خراب ہوگا. کیونکہ اب 295C لگ چکی ہے اس پر، اور اب اس کو باہر نکالنا. تو اگر کوئی ایسا شخص اٹھتا ہے کہ جو کہے کہ ٹھیک ہے پھر قانون حرکت میں نہیں آ رہا تو ہم ہی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ نہ کرے. ہاں اللہ نہ کرے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ راستہ بند ہونا چاہیے. جی ہم تو دیکھیں، ہم ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ جی کوئی بھی شخص کسی قسم کی بھی یہ جرت نہ کرے. یہ حکومتی کام ہے، یہ حکومت اور اداروں کا کام ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ اس کو قانونی سزا دیں تاکہ یہ دروازہ بند ہو کہ باہر کوئی انتشار نہ پھیلے. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آئے کہ بھائی علمی ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ، علم کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ بیچارہ علمی بھی نہیں ہے نا، اتنا جاہل آدمی کہ جو کہے کہ عربی میں زانوں کو پٹ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہے، حدیث پر جھوٹ بولے، اور پھر جب بیٹھنے کی بات کرے تو سامنے نہ بیٹھے، دیکھ کر بخاری مسلم پڑھنا نہ آئے، جس کو اصول حدیث کی کتابوں کا پتہ نہ ہو. اب وہ علم سے نہ بلد شخص بیٹھ کر ہمارے ساتھ کیا گفتگو کرے گا؟ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. نہ علمی کتابی تو ہے نہیں، وہ فسادی ہے، فساد پھیلانے کے لیے بیٹھا ہے کہ بھائی زبان لمبی کر کے ایک کو گندا کہنا، دوسرے کو گندا کہنا، تیسرے کو گندا کہنا. تو خود مطلب اس کا کام ہی یہی تھا. تو اب اس کو رہا کیا عدالتوں نے. تو ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ کس پہلا سیشن پھر اتوار کو ہو رہا ہے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ اتوار کو اپنی اکیڈمی، اس کی ابھی تو سیل کی ہوئی ہے اکیڈمی. اچھا دیکھتے ہیں کہ چینل کہیں اور سے، ظاہری بات ہے دیکھیں آن لائن اس کے چینل کے اوپر گفتگو تو ہوئی ہے نا، گفتگو تو ہو بھی رہی ہے. ہاں گفتگو تو ہو رہی ہے. اس کے بھائی نے، آپ دیکھیں اس کے بھائی نے آ کے اپنا انٹرویو دیا ہے. اس نے کہا جی ہماری تو زندگیاں بدل دینے والا یہ شخص ہے. یہ شخص زندگیاں یہ بدلی ہیں کہ صحابہ کے خلاف کھڑا کر دیا، یہ بدلی ہیں گستاخ بنا دیا سب کو. تو اب اس کو یہ مرد مجاہد جو کہہ رہے ہیں کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی نبی کی گستاخی کا پرچہ ہوا اس کے اوپر، اور صحابہ کی گستاخی کر کے جیل میں گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلیظ بدترین جملے کہہ کر جیل میں گیا ہے، اور اس کو مرد مجاہد کہا جا رہا ہے. یہ مرد مجاہد ان کا ہوگا جو گستاخ ہیں. تو انجینئر مرزا ایک گستاخ رسول، ملعون، کیونکہ اللہ کی لعنت اس شخص پر جو صحابہ کے اوپر تبرہ کرے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے کہ اس نے صحابہ کرام جیسی شخصیات کے اوپر تبرہ بازی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. تو اب اس شخص کے بارے میں اگر کوئی اس کی سپورٹ کر رہا ہے تو میرے خیال میں ایمان کی کمزوری ہے، یا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس پر. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات بڑے آسان انداز سے مفتی صاحب نے بات کی ہے. میں بھی یہی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور اگر میری یہ بات
حکمران بالا تک پہنچ رہی ہے یا ان مقتدرہ کے پاس پہنچ رہی ہے جن کے ہاتھ میں اللہ نے قلم سونپا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیں کہ ملک کا امن کس طرح ہے، اور ملک کے اندر امن کتنا قائم رہا۔ جب یہ اندر تھا تو کتنا امن قائم تھا، اب باہر آیا تو پھر دیکھیے گا آپ کہ امن کس طرف جاتا ہے اور کہاں سے بات ہوتی ہے۔ ہم نے یہی بات آپ کے گوش گزار کی ہے کہ خدارا امن کو قائم رکھا جائے، یا تو اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی جو تم نے گستاخیاں کی ہیں اس سے رجوع کا اعلان کرے، معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اور آئندہ سے اس کام کو نہ کرنے کا، یعنی کہ کون سا کام کہ صحابہ پر تبرہ اور بزرگان دین، اولیاء اکرام اور انبیاء بھی جس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، نبی محفوظ نہیں ہے جس کی زبان سے، ان ساری شخصیات کے بارے میں وہ اپنی زبان جو ہے وہ دراز نہ کرے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کے حق میں بھی بولیں گے، اور جو چیز ان کے حق میں ہوگی ہم اچھے طریقے سے آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے غلطیاں کرنی دوبارہ شروع کی تو انشاءاللہ العزیز یہ میدان اور یہ کاز اللہ پاک نے سونپ رکھا ہے، تو ہم ان کی غلطیاں نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو پھر دیکھنے کو ملے گا مولانا پوڈ کاسٹ کے اوپر ایک بہت سنجیدہ اور زبردست گفتگو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔